چاروں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ معزز سامعین کرام، میں تو آپ احباب کے درمیان ہی رہتا ہوں، اسی لیے صرف حاضری لگوانے کی خاطر 15-20 منٹ ہی آپ کے سامنے ٹھہروں گا۔ اس کے بعد جماعت کا عظیم سرمایہ میرے قریب ہی تشریف فرما ہے، جس کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب ان کا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسرے علماء کرام کے خطابات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں پکاریں تو تمہارے اوپر فرض ہے تم فوراً ان کی بات کو قبول کرو، مانو۔ یہ اس کے آگے ہیلے حجتیں، اپنے بہانے، یہ سارے ختم کر دو۔ آج یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں میں، کافر کی بات نہیں کر رہا، مسلمان میں۔ قرآن آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، زبان سے پڑھ لیتے ہیں، کان سے سن لیتے ہیں اور دل و دماغ سے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر آگے سے کہتے ہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھے نہ دکھائے نہ۔ کیسا کہ بس آپ دعا کر دیں، بس آپ دعا کر دیں۔ بھئی دعا تو ہم نے کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تیرا کام یہ ہے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات تمہیں بتائی جائے اس کو ماننا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز کے اندر آپ نے ان کو آواز دی، ابو سعید میری بات سن۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز اللہ کی ہے، اللہ پہلے ہے، رسول کی بات بعد میں ہے، حضور کی بات بعد میں سنوں گا، پہلے نماز مکمل کروں گا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو حضور کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید میں نے تمہیں اب تو نہیں بلایا تھا، میں نے تو کب بلایا تھا تمہیں؟ کہنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا نماز پڑھ کے پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے رب کے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائے تم فوراً ان کی بات کو تسلیم کرو۔ تیرا حق یہ تھا کہ تو نماز چھوڑ کر آ جاتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیتا۔ غور کریں، اگر نفلی نماز بھی حضور کی آواز پہ چھوڑی جا سکتی ہے تو اس حضور کی آج ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں۔ اب ہمارے اوپر فرض یہ ہے پیغمبر کا حکم آ جائے، پیغمبر کی سیرت آ جائے، پیغمبر کا عمل آ جائے، پیغمبر کے اقوال آ جائے، اس وقت ہم باقی ساری باتوں کو چھوڑ کر قوم قبیلے کی بات، معاشرے سوسائٹی کی بات، بیوی بچوں کی بات، دنیا کی ساری باتیں چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، تبھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ غور کیجئے گا، پیغمبر علیہ السلام نے ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی مسجد نبوی میں لے جائے، آج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی بائیں جانب الٹی سائیڈ آپ کے گھر تھے، حجرے مبارک تھے، آج آپ کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ آپ کے حجرے میں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ تھا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اپنے گھر میں گئے، مسجد سے آواز آئی، شور بلند ہوا، آوازیں اٹھی، پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اس پردے کو پیچھے ہٹایا، صحابہ کو دیکھا، دو صحابی آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کا نام کعب بن مالک ہے،
دوسرے کا نام ابن ابی حضرت ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کعب کہتے آقا میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، وقت آ چکا ہے، قرضہ دے نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا ارے دیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام میں مانتا ہوں میں نے قرضہ دینا ہے، لیکن میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، میں کہاں سے دے دوں؟ ذرا غور کیجئے گا، کعبے کے رب کی قسم، نبیوں کے نبی نے، اماموں کے امام نے، پیغمبروں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسی کی تھی؟ آپ نے 4 آیتیں نہیں سنائی، 6 حدیثیں نہیں سنائی، لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، دونوں کی بات کو سنا، ہاتھ کا اشارہ کیا، تم کیا سمجھے ہو؟ صرف آپ نے ایسے کیا تھا۔ صحابی کہنے لگے قد فعلت یا رسول اللہ، آقا میں سمجھ گیا آپ کہنا یہ چاہتے ہو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ آگے سے یہ نہیں کہا آقا میرے پیسے تو حلال کے تھے، یہ نہیں کہا آقا آخر میرے بیوی بچے بھی ہیں، آخر میری ضروریات بھی ہے، آخر میری مجبوریاں بھی ہیں، نہیں، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوا، صحابی سمجھ کے کہتے قد فعلت یا رسول اللہ، آقا آپ کے اشارے پہ میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ آپ نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا، جاؤ تیرے پاس جتنے ہیں لا کے دے دے، فوراً سے پہلے گئے لا کر دے دیے، اور امت کو یہ سبق دیا، امت کھینچ وہ نقشہ جس میں وہ صفائی ہو، ادھر اشارہ محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے جب پیغمبر کا اشارہ آ جائے، پیغمبر کی سنت آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، پیغمبر کے اقوال آ جائے، اس کے بعد دیر نہیں کرنی، فوراً ان کی بات کو قبول کر لو گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی کا بچہ آتا تھا، یہودی کا بچہ۔ افراد اچھے بھی ہوتے ہیں، مسلمان کا اخلاق تو اچھا ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے آتا، آپ کو دباتا، آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر جاتا۔ چند دن سے نظر نہیں آیا، حضور نے کہا پتہ کرو، پتہ کیا گیا تو کہا وہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کل جائیں گے پرسوں جائیں گے، نہیں کہا صحابہ اٹھو اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ نبیوں کے نبی پیغمبروں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے گھر میں گئے، اس کو دیکھا، چارپائی پہ لیٹا، موت و حیات کی کشمکش میں، حال احوال پوچھا، آپ نے اپنا کام شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، لڑکے کلمہ پڑھ دے تیری آخرت سنور جائے گی۔ فنظر الی ابیہ نظرا، ابو کی طرف دیکھا، باپ کو پتا تھا یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، سارا علم تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی صفات اس طرح بیان کی ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، جس طرح انسان لاکھوں کے مجمع میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہودی بھی عیسائی بھی پہچانتے تھے یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن نہیں مانتے تھے۔ جب بیٹے نے پوچھا کیا کہوں، کہا کہہ دے اتی ابو القاسم، جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں پڑھ لے کلمہ۔ اس نے اپنا چہرہ موڑا، کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ ختم ہوا، موت کا فرشتہ آیا، روح نکال لی۔ میرے آقا نے دیکھا آپ کے اوپر خوشی اور غم کے جذبات آئے، آنکھیں برسی، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ ساری تعریفیں تو تیری ہیں، تو نے اس بچے کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ یہ کہتا اے پیغمبر علیہ السلام مجھے صحیح ہو لینے دے، اہلاً سہلاً مرحبا، اے پیغمبر علیہ السلام مجھے صحیح ہو لینے دے، جب میں صحیح ہوں گا اس وقت میں آؤں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا، پھر آپ دعا کر دینا۔ یقین جانیے اگر وہ پیغمبر کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے دیر کر دیتا، زندگی کا خاتمہ ہوتا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا۔ اس نے فوراً حضور کی بات کو مانا تو ہمیشہ کی جنت میں چلا گیا۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور کی بات فوراً مانیں۔ دوسری بات، والدین کی جب آواز آ جائے پھر اس سے آگے تیری کوئی مصروفیت نہ ہو، دنیا کا کاروبار ہو، دنیا کا پیسہ ہو، والدین کی بات کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تیری کھیلیں، تیرے کام،
تیری مصروفیات، تیری چاہتے تیری پسندیں ساری ختم. جب ماں باپ کی آواز آ جائے تو تمہیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا زمانے کا بڑا ولی تھا, ایک معبد خانہ بنایا تھا, دن رات صبح و شام اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, عبادت میں مصروف تھا. ماں آئی, آواز دی, جرید بیٹے بات سن. عبادت میں لگا تھا, دل میں خیال آیا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ بڑا ہے ماں چھوٹی ہے, اللہ پہلے ماں بعد میں, نفلی عبادت میں لگا تھا. ایسا مصروف ہوا بعد میں بھول گیا, پورا دن گزر گیا, ماں انتظار میں رہی. اگلا دن آیا, ماں پھر بات کرنے کے لیے آئی, آواز دی, وہ پھر عبادت میں, نماز میں, کھیل میں نہیں, فٹ بال میں نہیں, کرکٹ میں نہیں, گیموں کے اندر نہیں, لوڈو کے اندر مصروف نہیں تھا, وہ ایک اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. ماں نے آواز دی, پھر اس نے سوچا اللہ بڑا ہے ماں چھوٹی ہے, اللہ پہلے ماں بعد میں, لیکن پھر عبادت میں ایسے مصروف ہوئے, نہیں بات یاد رہا. تیسرا دن ہوا, ماں نے آواز دی, جب نہ سنی ماں کو غصہ آیا, اس نے کہا اللہم لا تمتہو حتی تری وجہ المومسات. اللہ ہوگا تیرا ولی, آخر میں بھی تو ماں ہوں نا, میرا بھی تو حق ہے نا, میری بھی تو ضروریات ہے نا. 3 دن گزر گئے, میری بات سننے کے لیے نہیں آیا. اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک فائشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. ماں نے بددعا کی, آسمان والے رب کو غصہ آ گیا. کس میں لگا تھا؟ عبادت میں. ہم کہاں ہوتے ہیں؟ دوستوں میں. کس میں لگا تھا؟ اللہ کی عبادت میں. ہم ہوتے ہیں یاروں میں, کاروبار میں, دوستوں میں, اور گیمیں کھیلنے میں مصروف ہے. ابو امی کی آواز آئی, ہم نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں, ہم نے اس کو مانا ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ گیا, ایک فاحشہ عورت آئی, اس کے کمرے میں پہنچی. ذرا تصور کیجئے گا تیرے اور میرے ایمانی لیول کیا ہے. ہم تو عورت کو دیکھتے ہی ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. آج نوجوان نسل کی کیفیت چوک چراہے میں کھڑا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر نظر پڑ جائے, وہ کیسا اللہ کا ولی تھا, وہ کیسا اللہ کا مقرب تھا, اکیلا انسان تھا, کمرے میں بند تھا, حسن کی ملکہ آئی تھی, برائی کی دعوت دی تھی, اپنا جسم پیش کیا تھا, روکنے والا کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں. اس نے کہا میں اپنے آپ کو تیرے لیے ہبہ کرتی ہوں. اس نے کہا بی بی چلی جا, میں یہاں اس رب کو منانے بیٹھا ہوں, گناہ کرنے نہیں بیٹھا. اکیلا مرد ہو, اکیلی عورت ہو, برائی کی دعوت ہو, حسن کی ملکہ ہو, روکنے والا کوئی نہ ہو, اس وقت اللہ سے ڈرنا کتنے عظیم انسانوں کا کام ہے. اس نے کہا تو مجھے ٹھکراتا ہے. اس نے کہا ہاں تیرے جیسی کئی دیکھی, کئی آئی کئی گئی, جا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا. وہ غصے سے باہر گئی, چرواہے سے منہ کالا کیا. جب اولاد ہوئی اٹھا کے گھر لائی, لوگوں نے پوچھا یہ بیٹا تیرا کہاں سے آیا, تیری تو شادی نہیں ہوئی. اس نے کہا ہاں ہاں, جس کو بڑا ولی اللہ سمجھتے ہو نا, بڑا نیک پاسا سمجھتے ہو نا, یہ سارے کام اسی کے ہیں. لوگوں نے جب بات سنی, وہ مولوی کے خلاف بات سننے سے ہی نہ آگے دیکھے, نہ پیچھے, نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں. انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی لاٹھیاں, ہاتھ میں اٹھائی کدالیں, کسی نے کسی, کسی نے گھنٹی اٹھائی, جا کے معبد خانہ گرا دیا اور حضرت جنید کو مار مار کے لہو لہان کر دیا. اور جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب آئے, ارے مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا ہے, میں نے کہا کیا ہے, میرا معاملہ کیا ہے, کیوں مجھے مارتے ہو؟ جب مار کے لہو لہان کر دیا, پھر کہتے ہاں پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے. وہ بچہ تیرا نہیں تو اور کس کا ہے؟ اوفو. اب جنید کو وہ بد دعا ماں کی جو آواز آئی تھی یاد آ گئی. کہنے لگے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو. اب غور کیجئے گا, زمانے میں ایسا ولی نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا, تم نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا. اس نے صرف 2 رکعت پڑھی اور ہاتھ اٹھا لیے, آسمان والے رب میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں مانتا ہوں ماں کی بات سننے میں دیر ہو گئی, اللہ ٹھیک ہے مجھے سزا مل گئی, میرا خون نکلا, مجھے
چوٹیں لگی, میرا معبد خانہ گرا دیا گیا. لیکن اللہ اب میری بھی تو عزت کا سوال ہے نا, میری بھی تو عزت کا مسئلہ ہے نا, میں نے تو یہ جرم نہیں کیا نا, اب تیرے سوا کون ہے جو میری پاکی کو بیان کرے, میں نے تو تیری خاطر ہی اس کے قریب نہیں گیا تھا نا, اب تو میری عزت کی لاج بھی تو رکھ لینا. میرے رب سے دعا کی, ذہن میں خیال آیا, جا کے بچے سے پوچھا, بچے بتا 3 دن کا بچہ, کہا بچے بچا تیرا باپ کون ہے, ذرا غور کیجیے گا, تیرے کہنے پہ, میرے کہنے پہ, دنیا کے علماء کے کہنے پہ بچے بولتے ہیں نہیں بولتے. وہ اللہ کا کتنا ولی تھا جس نے ایک دعا کی, بچہ زبان سے بول اٹھا کہ اے جریج تو میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. جب دنیا نے سنا آنکھیں کھلی رہ گئی, ہاتھ جوڑ لیے, انہوں نے کہا اتنا بڑا ولی بچے کو کہے تو بچے بول پڑے, اگر اس نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہماری نسلیں تباہ ہو کے رہ جائیں گی. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے لوگوں ذرا غور کیجئے گا, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے جریج اگر تو چاہتا ہے تیرا وہ کمرہ, تیرا وہ معبد خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں, لیکن ہمارے بارے میں بد دعا نہ کرنا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے قصور ہو گیا, ہم نے تجھے مارا. کہا لوگوں سنو, غلطی تم سے نہیں ہوئی, غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اصابتنی دعوت امی, میں نے ماں کی بات سننے میں دیر کر دی, میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی. اگر جریج ولی کو ماں کی بد دعا لگ سکتی ہے, تم اور میں کہاں ہو, ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ جب ماں کی بات آئے, باپ کی بات آئے, دوستوں کو چھوڑ دو, یاروں کو چھوڑ دو, اولاد کو چھوڑ دو, رشتہ داروں کی بات بعد میں, محلے داروں کی بات بعد میں, سب سے پہلے کس کی بات, ماں اور باپ کی بات کو مانو گے تو کامیاب, ورنہ ناکام اور نامراد. تیسری بات, جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا. ہمارے یہاں بسا اوقات غلطی کر رہا ہے, اسے کہ معافی مانگ, آگے سے کر جاتا ہے میرا گناہ کی پھر کیوں ہے, ایک ہی کہتا ہے میں اینا کی کیتا ہے. نہیں, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کیسے عظیم انسان تھے, آپ نے زبان سے جنت کی زبان تے کئی مرتبہ دی. منبر پر چڑھے, سامنے سے ایک منافق کھڑا ہوا, اس نے غلط الزام لگا کے کہتا ہے عثمان اللہ سے معافی مانگ. حضرت عثمان نے آگے سے یہ نہیں کہا تو کون ہوں, اپنے آپ کو ویکھ, اپنے کرتوت نہیں, کہا مجھے کہہ رہے اللہ سے معافی مانگ. فوراً ہاتھ اٹھائے, یا رب میں عثمان تیرا گناہگار بندہ, تو مجھے معاف فرما. کیسا ایمان ہے ان لوگوں, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. ہماری کیفیت کیا ہے, سارے گناہ کر کے بھی مان دے کوئی نہیں, لیکن وہ کیا تھے میرے پیغمبر علیہ السلام, جن کی آنکھ نے کبھی غلط دیکھا نہیں, کان نے غلط سنا نہیں, زبان نے غلط بولا نہیں, ہاتھ نے غلط پکڑا نہیں, پاؤں غلط طرف چل کے نہیں گئے, دل نے غلط سوچا نہیں, دماغ نے غلط سوچا نہیں. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ, اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک دن میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ معافیہ مانگتا رہتا ہوں. جنہوں نے گناہ کوئی نہیں کیے وہ معافیہ مانگے, جن کے ہر منٹ کے بعد ایک گناہ ہوتا ہے اس کی زبان معافی نہ مانگے. یاد رکھو اگر تم نے معافی مانگنے میں بھی دیر کر دی تو تمہاری بہت بڑی نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہوگا. وہ بات معروف ہے, 2 حدیثیں ہیں اور اس کے درمیان تھوڑا سا مرزا. 2 حدیثیں, ایک آدمی 99 کا قاتل, کتنے 99, تم نے دیکھا کوئی 99 کا قاتل, 99 بندے کا قاتل ہم نہیں دیکھتے, 99 افراد کا قاتل تھا, 99 افراد کا قاتل. ایک آدمی کے پاس گیا, اب ایک آدمی کے پاس گیا, کس کے پاس, بس جس کی داڑھی دیکھ لی, جس کی پگڑی دیکھ لی, اس کے پاس چلا گیا کہ جناب جی مسئلہ دسو. اس نے کہا کیا, میں نے 99 افراد قتل کیے ہیں, تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا 99 قتل, وہ ایک کا قتل معاف نہیں ہوتا, تیرے 99 قتل تجھے تو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی ہے. اب یا غور کیجئے گا, بھائی نے کہا تھا وہ بات ضرور بتانی ہے, غور کیجئے گا. 99 کا قاتل ایک آدمی سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے کبھی معاف نہیں کرنا. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا میرا رب معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پکی بات, اس نے کہا پکی بات. اس نے کہا اگر جانا ہی جاننا میں پھر تم ہی نہیں. اس نے 100 پورے کرنا, سینچری تو پوری کرانا, جانا ہی جاننا. اس نے اسے بھی کرا. اب کیا ہوا, یہ غلطی ہوئی اس سے,
لیکن غلطی کی وجہ کیا بنی؟ اس قتل کی وجہ، اس گناہ کی وجہ کیا بنی؟ اس نے اس آدمی سے مسئلہ پوچھا جس کو دین کا پتہ نہیں تھا. اس نے صرف داڑھی دیکھی، صرف پگڑی دیکھی، مسئلہ شروع کر دیا. ہمارے ہاں بھی یہ ہے، بس یوٹیوب پہ انگلی چلاؤ، جڑا مرضی مولوی آ جائے، بس اس کا مسئلہ سن لیا. ہاں مجھے پتا ہے مسئلے کا، یوٹیوب پہ میں نے سنا ہوا ہے، مجھے پتا ہے مسئلے کا، فیس بک پہ میں نے سنا ہوا ہے، مجھے پتا ہے مسئلے کا، حوالہ کیا ہے، نوئے وقت اخبار میں لکھا ہوا تھا. یہ بات یقین جانو، آج بھی یوٹیوب کے اوپر بہت سے ایسے گمراہ آدمی ہیں کہ جن کے صرف داڑھی کو دیکھ کر، جن کی پگڑی کو دیکھ کر یا دو چار مسئلوں کو دیکھ کر دنیا سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. حقیقت ہے تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں. ایک سچی بات کرنا یا دو سچی باتیں کرنا وہ تو شیطان بھی کر دیتا تھا. کیا شیطان نے سچی بات نہیں کی تھی؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کی رکھوالی کی، ایک دن، دو دن، تیسرے دن، اس نے کیا بتائی تھی آخر میں دعا؟ اس نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرے چیزوں کے پاس شیطان نہیں آئے گا. حضور کو صبح بتایا گیا، آپ نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کا. جھوٹا بھی کبھی کبھی باتیں. بہت سارے ایسے آج بھی دنیا میں ایسے افراد ہیں، غور کیجیے گا. جہنم کا ایک بدماش انسان ہے. آج تیری ماں اس کو کوئی جہنمی کہے، تیری آنکھ بھڑک اٹھتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تیرا خون کھول جاتا ہے. تیرے والد کو کوئی جہنمی کہے تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. حالانکہ تیرے اور میرے باپ کی، تیری اور میری ماں کی کیا حیثیت ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے باپ جمع ہو جائے، طلحہ و زبیر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی مائیں جمع ہو جائے، امی عائشہ کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اس ظالم نے، انجینئر محمد علی مرزا نے سکرین پہ بیٹھ کے، قریب میری جیب میں موجود ہے، اس نے کہا لوگوں، مومنوں کی ماں امی عائشہ باغی عورت تھی، مومنوں کے باپ حضرت طلحہ باغی تھے، حضرت زبیر باغی تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور جہنم میں جانے والے تھے. اس آدمی نے کہا ہے، کون ہے جو کہے یہ زبان بکواس کرتی ہے امی عائشہ کے بارے میں کہ وہ باغی تھی، جہنم کی طرف بلانے والی تھی، جہنم میں جانے والی تھی. میں تمہیں کیا بتلاؤں امی عائشہ کون تھی؟ میرے آقا گھر میں پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، دروازہ کھٹکا، باہر گئے، واپس آئے، ساتھ بلایا، کہا عائشہ ابھی جبریل آئے ہیں. کہا آقا جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو میرے رب کا کیا پیغام لائے ہیں؟ میں عائشہ ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا عائشہ آج تیرا ماننے والا حکم نہیں، آقا پھر جبریل کیوں آئے ہیں؟ کہا آسمان سے رب نے عائشہ تیری عبادت کو دیکھا، تیری ریاضت کو دیکھا، تیرے قیام کو دیکھا، تیرے رکوع کو دیکھا، تیرے رونے کو دیکھا، تیرے گڑگڑانے کو دیکھا. آسمان والے رب نے کہا جبریل جا آقا کو کہہ دے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دے عائشہ آسمان کا رب تجھے سلام کہتا ہے. اپنی عائشہ کو اللہ سلام بھیجے. اور آج کا یہ بدبخت انسان ان کو جہنمی کہے. ایسے انسان کی پھر تم باتیں سنو اور اس کے پیچھے چلو اور اس کو سمجھو کہ یہ دین کی بات سناتا ہے. یہ تمہیں اس گڑھے میں لے جائے گا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. طلحہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ میرے آقا احد کے میدان میں صرف 11 صحابہ آپ کے پاس، دشمنوں نے حملہ کیا، 9 شہید ہو گئے. حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کی تلواریں پکڑی، پورے ہاتھ پہ ایسے زخم آئے، ہاتھ شل ہو گیا، ساری زندگی اٹھا ہی نہیں تھا. میرے آقا نے کہا او جب طلحہ میں پیغمبر نبوت کی زبان سے کہتا ہوں تیرے اوپر اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے. زبیر کون تھے رضی اللہ عنہ؟ فرمایا لکل نبی ہماری، ہر نبی کا ایک خاص پرسنل باڈی گارڈ ہوتا ہے. 1,24,000 صحابہ میں سے ایک بندہ جو میرا پرسنل باڈی گارڈ ہے اس کا نام زبیر ہے. زبیر کو جنت کی بشارت دی، طلحہ کو جنت کی بشارت دی، امی عائشہ کو جنت کی بشارت دی. لیکن اس ظالم نے آج کہا ہے کہ وہ سارے باغی تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور جہنم میں جانے والے تھے. وہ بدبخت ہے جس طرح اس نے 99 کے قاتل نے جا کے صرف پگڑی دیکھی، ٹوپی دیکھی، اس کی داڑھی دیکھی، مسئلہ پوچھ لیا. آج بھی لوگ بس یہی دیکھتے ہیں فالوور کتنے ہیں، انہوں منن والے کتنے ہیں، شیطان کو ماننے والے کتنے؟ بتاؤ ذرا. ہر دور میں نبی کے ماننے والے زیادہ تھے کہ شیطان کے ماننے والے زیادہ تھے؟ بتاؤ.
نبی علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے کہ کافر زیادہ تھے؟ مشرک زیادہ تھے، بدعتی زیادہ تھے، گمراہ زیادہ تھے۔ آج کسی کے حق پر ہونے کی یہ دلیل تھوڑی ہے اس کو 10,000 بندہ سنتا ہے، اس کو 1,00,000 بندہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں کروڑ بھی سنتا ہو، ایک طرف امی عائشہ ہو، ایک طرف ایسے کروڑوں انسان ہو، ہم ان تمام کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے، ہم امی عائشہ کے دوپٹے کے اوپر جانوں کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آج صرف اس کی 4 باتیں اچھی اچھی سن کے سمجھتے ہیں کہ دین کا ٹھیکیدار وہ بنا ہے، آج شیطان اچھی باتیں کر دے اس کے پیچھے چل جاؤ گے؟ نہیں، اس نے 99 کے قاتل نے گمراہ آدمی سے مسئلہ پوچھا، 100 کا قاتل ہوا، 100 کا قاتل بنا، پھر ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس جا کے کہتا ہے میرا اللہ منہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کر دے گا۔ اس نے پوچھا ہی نہیں تیرا گناہ کیا ہے، اسے پتا ہے رب کیا ہے، غفور الرحیم ہے، غفار لمن تاب ہے، غفور الودود ہے، اور جتنے بھی گناہ ہو زندگی میں آپ کی معافی مانگ تو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا بڑے رام نہ کہہ دیتا ہی معاف کر دے گا، پتہ ہے میرے گناہ کون نے، کتنے گناہ نے؟ اس نے کہا کیا ہے تیرا گناہ؟ اس نے کہا 100 بندوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو معافی مانگ آسمان والا تجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا 100 کا قاتل بھی معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو اپنے ذہن سے سوچے گا تو نہیں ہو سکتا، اس کی رحمت کی طرف دیکھے گا تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرا رب کہتا ہے آسمانوں سے وسیع، زمینوں سے وسیع، پہاڑوں سے وسیع، دریاؤں سے وسیع، سمندروں سے وسیع، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ 100 کا قتل کیا ہے، جتنے بھی تیرے گناہ ہو تو لے کر آ جا، وہ رب تجھے معاف کرنے والا۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر سے نکلا۔ اب غور کیجئے یہ سامنے ٹیبل ہے، ادھر سے نکلا ادھر پہنچنا تھا، اس نے کہا اپنے گھر سے نکل، اس محفل میں آ، اس محلے میں آ، ادھر تیرے دوست ہیں وہ دوبارہ تجھے گناہ پہ لگا دیں گے، اس مجلس کو چھوڑ دے، اس محلے میں آ جا، ادھر آ کے معافی مانگ لے، اللہ تیرے 100 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ اپنے گھر سے نکلا، ابھی یہاں ہی پہنچا تھا، ادھر سے نکلا ابھی یہاں پہنچا تھا، چوتھا حصہ بھی پار نہیں کیا اس نے، موت کا پیغام آ گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے پھر لیٹ نہیں ہوتا۔ موت کا فرشتہ آیا، روح کو قبض کیا، جب روح کو قبض کیا تو اس نے ایک بڑا عمل کیا، وہ اچانک جب گرنے لگا اس نے ایک عظیم عمل کیا، فنا ابی صدری، اس نے کہا گرنا تو ہے ہی لیکن اس نے اپنے سینے کو ذرا آگے جھکا کے آگے کی طرف گرایا، خدایا میں وہاں نہیں پہنچ پایا لیکن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا تو آگے کر رہا ہوں نا۔ میرے پیغمبر کی حدیث یاد آئی، میرے آقا کہتے ہیں من تقرب الی شبرا، جو میری طرف اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بلشت آئے گا، تقربت منہ ذراعا، میں ایک ذراع اس کی طرف آؤں گا، جو میری طرف ایک ذراع آئے گا میں ایک با آؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے بندے تو پیدل چل کے آ، میں رب دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یہ پیدل آ رہا تھا، میرے رب دوڑ کر آ رہے تھے، اس نے اپنے سینے کو آگے گرایا ہوگا، میرے رب نے کیسے اٹھایا ہوگا اور اس کو زمین پہ لٹایا ہوگا۔ پھر جب وہ اس کی روح نکالی گئی، موت کے فرشتے کے بعد جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے، جنتی کہتے ہمارا ہے، جہنمی کہتے ہمارا ہے۔ اس نے کہا کہ 100 کا قاتل ہے، اس نے کہا معافی مانگنے گیا تھا، کہتے معافی مانگی تو نہیں نا، پیسوں تکرار ہوئی۔ آسمان والے رب نے ایک فرشتے سے کہا جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کرو۔ یا رب میں فیصلہ کیا کروں؟ اگر اس کے عمل دیکھتا ہوں 100 کا قاتل ہے، کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، کتنی عورتوں کو رلایا ہوگا، کتنے بوڑھوں کی کمریں جھکائی ہوں گی، کتنی ماں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی ہوں گی، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑے ہوں گے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے۔ اگر ان کا رونا دیکھوں اس کے لیے ترس کھانے والی شے کوئی نہیں، لیکن ربا تیری رحمت کی طرف دیکھوں تو اس کے لیے معافی کے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا تو کچھ نہ کر، بس ان کو جا کے کہہ دے کہ زمین ناپ لو، زمین جدھر کم ہوئی بندہ ادھر کا ہے۔ حقیقت میں کیا تھا؟ گناہ کی زمین کے قریب تھا، نیکی کی زمین سے دور تھا، لیکن فرشتے کے زمین پہ آنے سے پہلے آسمان کے رب نے زمین کو کہہ دیا تھا اے زمین تو ذرا سکڑ جا، اے زمین تو ذرا لمبی ہو جا۔ جدھر سے آیا تھا جگہ تھوڑی تھی، اس کو لمبا کر دیا گیا، جدھر جا رہا تھا جگہ زیادہ تھی، اس کو چھوٹا کر دیا گیا۔ جب ناپنے لگے جدھر جا رہا تھا ایک بلش سے کم نکلی، آواز آئی میں رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔
میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں معافی مانگ لو۔ اگر تم لیٹ ہو گئے، فرعون علیہ اللعنہ، اس نے بھی اپنے آپ کو رب کہا تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا، سمندر میں کودا، سمندر بند ہوا، غوطے کھانے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، سانس اکھڑنے لگا، اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب پہ ایمان لے آیا جس پہ ایمان لا کے بنو اسرائیل پار کر گئے، میں اس رب پہ ایمان لا کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب اس نے اس وقت اپنی معافی کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا اعلان کیا، فرشتے نے مٹی کا گارا پکڑا، اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور کہا آنا اب ہوں، اس وقت جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب سانس اکھڑنے لگا، اب معافی مانگتا ہے، تب تیری معافی میں لیٹ ہو گئی، اب تیری معافی قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب گناہ ہو فوراً معافی مانگے۔ آخری حدیث یہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے نا بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، لو جی قاری صاحب تسی ایڈی ایڈی بڑی گل کر دیندے ہو، لو جی ان قاتل بھی معاف ہون لگ پے، بھئی تانوں کی تکلیف؟ اگر اللہ معاف کرے تو تسی اللہ نال اڑا لو گے؟ اللہ تعالیٰ جو معاف کر دے تو تسی اللہ دے نال کوئی سامنا کرو گے اللہ تعالیٰ دا؟ ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نا قاتل کو تو مقتول پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیں نا ذہن میں آتا ہے وہ بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، ماں باپ کا نقصان ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ان کو کیا ملے گا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے ایک مقتول آئے گا، قاتل کو پکڑ کر لائے گا، یا رب اس قاتل نے مجھے قتل کیا تھا، اس سے پوچھ مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے کیوں یتیم کیے تھے، میری ماں باپ کو کیوں رلایا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیوں کیا تھا، کیوں قتل کیا؟ اب اس مقتول کو پتا نہیں ہوگا کہ قاتل نے بعد میں اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی اور رب نے اس کو معاف کر دیا۔ اب مقتول اپنی جگہ پر سچا ہے اور قاتل رب کو دیکھ رہا ہوگا، یا رب تجھے تو پتا ہے نا کہ میں نے اس کو کتنا منایا تھا، میں نے تیرے سامنے کتنا رویا تھا، میں نے تیرے سامنے کتنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، میرے رب کو تو پتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اچانک نا جنت کا ایک خوبصورت محل اس کے سامنے کر دیں گے جو مقتول کو نظر آئے گا، وہ اس کو بھول کے اس محل کو دیکھے گا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اس کو دیکھتا ہی رہ جائے، آنکھیں کھلی کھلی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے گا یا رب محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے، یا رب یہ محل کس کا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو بندہ اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ محل اسی کا ہے۔ یا رب مجھے مل سکتا ہے اگر میں اس کو معاف کر دوں؟ ہاں تجھے دکھایا اس لیے ہے، اس کو کر دے معاف، میں تجھے دے دوں گا یہ محل۔ میرا رب جب کہے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میرا رب کہے گا یہ محل میں نے تجھے دے دیا۔ اس کو معاف کر کے رب نے جنت میں بھیج دیا اور اس کو جنت کا محل دے کر جنت میں بھیج دیا، دونوں کے اوپر اللہ کی کیا ہو گئی؟ رحمت۔ آج تمہارے پاس وقت ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا، والدین کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا، گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور جب مسئلہ پوچھنا ہو اہل علم سے مسئلہ پوچھنا، ہر چلتے پھرتے سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔